حشر کا کیا غم ہو مجھے اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ختم قرآن کی یہ محفل ہے، اور آج اس جامع مسجد سمیت پوری دنیا کے اندر نہ جانے کہاں کہاں تراویح میں قرآن کریم حفاظ کرام نے مکمل کیا ہوگا، اور آپ حضرات سمیت کتنے وہ لوگ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، ان کو پروردگار عالم نے آج اس بابرکت تقریب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہو۔ جب انسان کوئی چیز تقسیم کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے، تو سب سے پہلے اپنوں کو دعوت دیتا ہے، اپنوں کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ مالک کائنات بھی جب اپنی رحمت کو بانٹتا ہے تو پہلے اپنوں کو دیتا ہے۔ اور ابھی آپ نے درود شریف پڑھا، اتنی برکت والی رات ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہم نے کون سا عمل ابھی کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو درود شریف پڑھا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، حدیث کی روح سے فرشتوں نے ہمارا درود شریف لے کے حضور کے روضے میں پہنچا دیا۔ اور یہ ایسی عبادت ہے مردود نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ درود شریف پہنچا، قبول ہو کر وہاں سے ہمارے لیے سلام بھی آ گیا، اور اندازہ لگاؤ کتنی برکت والا یہ عمل کیا۔ میں آپ سارے دل کے اندر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 50 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن امت محمدیہ پر سرکار دو عالم کے صدقے اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا۔ ابھی آپ نے میں نے جو درود شریف پڑھا، پروردگار عالم نے 84 سال تک درود شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے، 1000 مہینے کے دن ایک طرف، 1000 مہینے کی راتیں ایک طرف۔ جس بندے نے اس مہینے میں 2 رکعت نفل ادا کر لیے، جس بندے نے اس مہینے میں قرآن کی آیت اس رات میں تلاوت کر لی، اور میرے عزیزوں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے۔ فرمایا او لوگوں، رحمت دو عالم نے تائید فرمائی، آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی، فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو، پڑھنے والے کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول لے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو، فرمایا ساری زندگی میں اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو، یہ ایسی صورت ہے قبر کے اندر جانے کے بعد اپنے پروں کے ساتھ آئے گی، اور پڑھنے والے کو اپنے پروں میں چھپائے گی، اور فرشتے سوال جب کریں گے یہ سورہ ملک کہے گی خبردار ان سے سوال نہ کرنا، یہ رات کے اندھیرے میں میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ ابھی دعا سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکوع کی آیت ہے سورہ ملک، میرے عزیزوں یہ پڑھ لینا، نہ جانے پتہ نہیں اگلے دل کا سورج ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اگلے دل کی میرے عزیزوں جو 2 دن 3 دن کے بعد عید الفطر آ رہی ہے، پتہ نہیں پڑھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، لیکن اگر قبر میں چلے گئے قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تیرے میرے ہاتھ میں آئے گا۔ الہ العالمین عمر تو 70 سال تھی، یہ 84 سال تک سورہ ملک پڑھنے کا ثواب کیسے مل گیا؟ الہ العالمین اعلان فرمائیں گے او میرا بندہ 27ویں رات کو تو نے جب سورہ ملک کی تلاوت کی تھی، اللہ اکبر، قرآن کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، رمضان المبارک کی برکت سے 1 مرتبہ پڑھنے پر 84 سال پڑھنے کا ثواب لکھ دیا تھا۔
خدا کے بندو، خدا کے مال میں سے کچھ دے لے کے چلے جانا، یقین جانو اگر میرے لیے دو گے تو میرے پریشان نہیں، مسجد کے میرے عزیزو مسجد کے محتمم کے لیے دو گے، مسجد کے محتمم پریشان نہیں۔ آپ اگر اللہ کے نام پر 10 روپے دے کے چلے گئے، اللہ کے نام پر 20 روپے دے کے چلے گئے، اللہ کے نام پر قرآن کرام کی 100 روپے خدمت کر کے چلے گئے تو 100 روپے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس رات کی برکت سے 84 سال تک صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے آپ پر میرے پریشان فرمایا، قرآن کریم کی میزبانی کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کا میرا انتخاب فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا جب بندہ روئے زمین پر قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا تو پروردگار عالم بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والی جب یہ کتاب تھی، سب سے پہلے پروردگار عالم نے اس کتاب کو فرشتوں کو سنایا۔ کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی آیت سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائی۔ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، کہنے لگے الہ العالمین کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ پڑھنے کا موقع ملے گا، جن کو اس قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہوں گے جن پر یہ کتاب اترے گی، کتنے نصیبوں والے وہ لوگ ہوں گے جو اس قرآن کے وارث بنیں گے۔ جب میرے عزیزوں تیرا میرا وجود نہ بنا تھا، آپ کا میرا خمیر نہ بنا تھا، آپ کا میرا نطفہ نہ بنا تھا، اس وقت پروردگار عالم نے یہ قرآن کریم فرشتوں کو سنایا تھا۔ جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا، فرشتے خاموش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب یہ قرآن پاک امام الانبیاء کے قلب اطہر پر آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں جلدی جلدی قرآن پاک پڑھو تاکہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک پڑھا کر قرآن سنا کے چلا گیا، میں بھول گیا تو کیا بنے گا۔ پروردگار عالم کی طرف سے اس قرآن کی عظمت کے بارے میں اعلان آ گیا، فرمایا بے شک آپ ہمارے آخری نبی کیوں نہ ہو، بے شک آپ ہمارے لاڈلے نبی کیوں نہ ہو، بے شک آپ ہمارے سارے نبیوں کے سردار کیوں نہ ہو، لیکن میرا نبی جب قرآن تجھے سنایا جائے تو تجھے بھی بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ محبوبہ جب جبرائیل قرآن سنایا کرے تو خاموش ہو کے سنا کرو، تیرے سینے میں اتارنا بھی ہمارا کام ہے اور تیری زبان سے تلاوت کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ فرمایا میرا حبیبہ یہ آرڈر آپ کے لیے نہیں، یہ آرڈر صرف جبرائیل علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ آرڈر پروردگار عالم نے ساری مخلوق میں اعلان کر دیا۔ فرمایا یہ آرڈر جنوں کے لیے، یہ آرڈر انسانوں کے لیے۔ الہ العالمین کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا او لوگوں جب میں نے قرآن پڑھا تو جبرائیل نے خاموشی کے ساتھ سنا، جب جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پڑھا تو امام الانبیاء نے خاموشی کے ساتھ پڑھا سنا۔ اللہ اکبر، جب تم میرے نبی کی زبان سے قرآن سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا او لوگو جب میرا نبی تمہیں قرآن سنائے تو تمہیں بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین کیا یہ انسانوں کے لیے حکم ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، جب جنوں کی جماعت وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی جماعت آ گئی۔ پہلے شیطان آسمان پر چلے جایا کرتے تھے اور جا کر پروردگار عالم جو فرشتوں کو آرڈر دیا کرتے تھے، یہ شیطان سن کے زمین پر آ کر اپنے بڑے بڑے پیشواؤں کو، اپنے بڑے بڑے معبودوں کو آ کے بتا دیا کرتے کہ اس وقت بارش ہوگی، اس وقت یہ خدا کی طرف سے آرڈر آنے والا ہے، تو وہ اپنی قوم کو بتایا کرتے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب حکم آتا تو قوم مان جایا کرتی کہ یہ ہمارے خدا برک ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، پروردگار عالم کا قرآن آ گیا۔ میرے عزیزوں جنوں کی جماعت آسمانوں پر گئی، والصافات صفا، جب یہ جماعت
جماعت میرے عزیزو آسمانوں پہ گئی. اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ فرما رہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. فرمایا جب جنوں کی جماعت آسمان پر چڑھنے لگی, فرشتوں نے آسمان کے ستاروں کو پکڑ رکھا تھا. اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ستارہ چھوڑ دو. یہ ستارہ زمین پر آیا, شیطان کی گردن پر لگا. یہ میرے عزیزو اپنے بڑے پوپ کے پاس گیا, کہنے لگا پتہ نہیں آج کیا آرڈر آیا, آج کون سا دن ہے. ہم آسمان پر جانے لگے, فرشتوں نے ستارے ہمارے پر مارے. اللہ اکبر. میرے عزیزو جنوں کی جماعت کو حکم ہوا پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ, دیکھو کیا ہو رہا ہے. وادی نخلہ کی جماعت جنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. آپ وادی نخلہ میں مسجد جل کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب انہوں نے قرآن پاک سنا دوڑتے ہوئے اپنے بڑے کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہنے لگے آج ایسا کلام سن کے آئے, آج سے پہلے ہم نے ایسا کلام نہیں سنا. بڑا جنات کہنے لگا, بڑا شیطان کہنے لگا اس قرآن کے اندر خبر کیا تھی, اس قرآن کے اندر آرڈر کیا تھا, اس قرآن کے اندر حکم کیا تھا. تو جنوں کی جماعت کہنے لگی یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. ایک نوجوان تھا, اللہ اکبر, چہرہ وضحا والا تھا, زلفیں واللیل والی تھی, دندان مبارک یاسین والے تھے, سینہ علم نشرہ والا تھا, بلندیاں ورفعنا لک ذکرک والی تھی, عادیت اللہ والے تھے, پاؤں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد والے تھے, کملی مبارک مزمل مدثر والی تھی, اخلاق ان کے خلق عظیم تھے, مقام ان کا رحمت للعالمین تھا. اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس نے مکے کی دھرتی پر کھڑے ہو کر جب خدا کا قرآن سنایا تو ہم جلنا ضرور ہے, لیکن جب اس کی تلاوت سنی تو اس نے ہمارے دلوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا. کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے تمہارے مشورے کے بغیر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے عزیزو یہ قرآن پاک آیا, جناب صدیق اکبر سے رہا نہ گیا, کہنے لگے کملی والے یہ قرآن اللہ کی عظمت والی کتاب ہے, اللہ کی لاریب کتاب ہے. کملی والے یہ قرآن چھپ چھپ کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا, آپ مجھے اجازت دو میں صحن کعبہ میں جا کے خدا کے قرآن کی تلاوت کروں. آپ سے میرے عزیزو اس کمرے میں بیٹھ کے سنا نہیں جاتا. لائٹوں کا انتظام پورا, ہواؤں کا انتظام پورا, ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام پورا, آپ کے لیے پانی مشروبات کا انتظام پورا, لیکن پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے. دیکھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحن کعبہ کے اندر قرآن کی تلاوت کی, سارا مکہ امڈ آیا, عورتیں باہر آ گئی, رشتہ دار باہر آ گئے, خاندان والے باہر آ گئے, جو اللہ اکبر ساتھ تجارت کیا کرتے تھے, ہر معاملے کے اندر مشورے کیا کرتے تھے, جن کی خیر خواہی صدیق اکبر ان کے دروازے پر جا کے کیا کرتے تھے. آج قرآن سنانے پر قوم اتنی مخالف ہو گئی, چاروں طرف سے صدیق اکبر پہ پتھروں کی بارش ہو گئی. 12:15 میرے عزیزو ہمارے سے تراویح میں سنا نہ گیا. یہ تو قیامت کے دل پتہ لگے گا جب پروردگار عالم اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور کہے گا تمہارے پاس 1.5 گھنٹہ خبریں سننے کے لیے وقت تھا, تمہارے پاس 10 اخبار چھاننے کے لیے وقت تھا, تمہارے پاس روڈوں پر بیٹھنے کے لیے وقت تھا, نہیں وقت تھا, میرا قرآن سننے کے لیے وقت نہیں تھا. آج خبردار میرے دربار میں تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت کوئی نہیں. ایک جماعت ایسی ہوگی جو عرش عظیم کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پہ بیٹھی ہوگی.
درجہ بدرجہ لوگ بیٹھے ہوں گے. 26ویں درجے پر نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی, 25ویں درجے پر قرآن کے وارثوں کی کرسیاں لگی ہوں گی, جنہوں نے اب قرآن پاک سنایا. دنیا کے اعتبار سے میرے عزیزو ان کی حیثیت 500 روپے کی نہیں, ان کی حیثیت 100 روپے کی نہیں, لیکن قیامت کا دن ہوگا پروردگار عالم ایک پروں والے گھوڑے کو میدان محشر میں بلائے گا. پروں والا گھوڑا اپنے پروں کے ساتھ آئے گا. پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے, کہاں ہے وہ قرآن پڑھنے والے, کہاں ہے وہ قرآن دنیا میں سنانے والے, کہاں ہے تراویحوں میں جھوم جھوم کے میرا قرآن پڑھنے والے. کوئی بڑھئی کا بیٹا آئے گا, کوئی دہی دودھ بیچنے والے کا بیٹا آئے گا, کوئی مل آنر کا بیٹا آئے گا, کوئی ریڈی بال کا بیٹا آئے گا, کوئی چھاپڑی فروش کا بیٹا آئے گا. الہی آج ہمیں کیوں بلا لیا؟ ہمیں تو دنیا والے اپنی محفلوں میں منہ نہیں لگایا کرتے تھے, لوگ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. جب تک ان کے گھر میں کوئی جنازہ نہیں پڑا ہوتا تھا ہمیں منہ لگانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا تھا. آج میری اور آپ کی قرآن سے بے رغبتی دیکھ لو کتنی ہے. اسکول کے ایڈمیشن کے لیے ابا جان جا رہے ہیں, اماں جان جا رہے ہیں. یقین جانو اس جامعہ کے ممبر پہ بیٹھ کے میں دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا. پڑھو, سلیقہ شعار بنو, پڑھو, اللہ اکبر, جہالت سے دور نکلو. لیکن میرے عزیزو دنیا کی تعلیم پڑھو گے دنیا کی جہالت سے نکل جاؤ گے, قرآن کی تعلیم پڑھو گے دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. میں آج میرے عزیزو قرآن نہیں پڑھتے, پتہ نہیں میرے عزیزو کتنا عرصہ ہو گیا. آج 1 سال کے بعد قرآن پاک سنا. قاری صاحب والناس پڑھتے رو رہے تھے, پیچھے دل والے بھی رو رہے تھے کہ الہی سال کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا, پتہ نہیں ہمیں سنانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. آج میرے عزیزو اللہ اکبر, قرآن سینے سے لگانے کو, قرآن پاک پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. ایک مرد کلندر تھا اللہ اکبر, جسے دنیا اعظم طارق نام کے سے جانا کرتی تھی. کسی نے پوچھا اعظم طارق, اللہ اکبر, جو منو من مٹی کے نیچے گولیوں کی بچھاڑ سے اما عائشہ کی عظمت کے نعرے لگاتا چلا گیا. یہ اعظم طارق کو جب جیل کے اندر بند کر دیا گیا, پوچھا اعظم طارق کیا کیا؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا, رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اس برکت والے مہینے میں 47 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا. صحابہ کی عظمت پر مر مٹنے والے مولانا علی شیر حیدری کو جب گجرانوالہ کی جیل میں قید کیا گیا, کسی نے پوچھا علی شیر حیدری, کہنے لگے قوم نے کپڑے اتار لیے, قوم نے تن سے کرتا اتار لیا, مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے, بھوک لگتی ہے تو روٹی نہیں دیتے, پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں دیتے. کسی نے کہا علی شیر حیدری پھر کیا کرتا ہے؟ کہ رب کعبہ کی قسم ہے اسی ننگ پنے میں بھوک کی حالت میں میں نے 20 پارے زبانی یاد کر لیے. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ خدا کی قسم ہم تو نہ قدرے لوگ ہیں. یکم رمضان المبارک سے قرآن فریادی بن کے تیرے میرے دروازے پر آیا تھا. آج 27ویں رات میں قرآن رخصت ہو گیا. پتہ نہیں پروردگار عالم کے دربار میں تیرے میرے بارے میں کیا جا کے دکھڑا سنائے گا اور کیا کہے گا, الہی الہی یاروں کو منہ لگانے والے بڑے, مجھے منہ لگانے والا کوئی نہیں. الہی میں ان کے دروازے تک گیا, انہوں نے میرے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا, میں ان کے منہ تک گیا, ان کے ہونٹ نہ ہلے. الہ العالمین الماریوں میں رکھا رہتا تھا, پروردگار عالم کبٹ میں پڑا رہتا تھا. اللہ اکبر, ان کے اندر کسی کے اندر طاقت نہیں تھی مجھے ہاتھ سے ہی چھو لے. اور میرے عزیزو اللہ اکبر, ایک لکڑی ہے, لکڑی کا دروازہ بناؤ, لکڑی کی کھڑکی بناؤ, لکڑی کا روشن دان بناؤ, لکڑی کی بیت بناؤ, لکڑی کی لاٹھی بناؤ, لکڑی کا سامان بناؤ, اس کے اوپر جوتے رکھو, تمہیں کوئی پاگل نہیں کہے گا, کوئی دیوانہ نہیں کہے گا. اسی لکڑی کی ایک ریل بنا کر زمین پہ رکھو, کوئی اس پہ جوتا رکھے گا, خدا پاک کی قسم لوگ اسے قتل کرنے کو تیار ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے اس لکڑی کی نسبت مکان کے ساتھ تھی, جب یہ لکڑی کی ریل بن گئی تو اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی.
مارکیٹ میں چلے جاؤ کپڑا لینے کے لیے، اللہ اکبر، اگر آپ دکاندار سے کہیں مجھے کپڑا چاہیے تو کہے گا بھائی کی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں کہوں گا جزدان بنانا ہے، اتنا سا کپڑا پھاڑ کے دے گا، جا میری طرف سے ایسے ہی لے جا۔ لٹھا پہنو، چیرمیل پہنو، بشیر کا پہنو، میرے عزیزو، اللہ اکبر، غلامت کی لون پہن لو، لیکن کپڑا کپڑا ہی رہے گا۔ لیکن جب یہ کپڑا قرآن کا جزدان بن گیا تو رب کعبہ کی قسم اس کپڑے کو بھی اتنا مقام مل گیا، قرآن کو ہاتھ بعد میں لگے گا، لوگ جزدان والا کپڑا پہلے چوم لیں گے۔ کپڑے کو قرآن لگا، کپڑے کا مقام اعلیٰ ہو گیا، لکڑی کو قرآن لگا، قرآن کا مقام اعلیٰ ہو گیا۔ جب لکڑی قرآن کے ساتھ لگ جائے، جب کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے تو ان کو عزت مل جاتی ہے۔ قرآن تیرے میرے لیے آیا، جب تیرے میرے سینے کے ساتھ قرآن لگے گا تو اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دی کملی والے میرے سے رہا نہیں جاتا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا صدیق ابھی ہماری اکثریت کوئی نہیں، ہر طرف ہماری مخالفت ہے۔ کہنے لگے کملی والے ذرا آپ ایک مرتبہ اجازت دو۔ رحمت دو عالم نے اجازت عطا فرما دی، سین کعبہ میں چلے گئے، جا کے اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ سارا کفار مکہ امنڈ آیا، سردار بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، اتنا مارا جناب سیدنا صدیق اکبر کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی۔ میرے عزیزو، کتنا بھی بڑا اپنے لیڈر کا خیر خواہ ہو، کتنا بھی بڑا اپنی پارٹی کا کارکن کیوں نہ ہو، جب اس کی ذات پہ آئے گی تو پارٹی شارٹی سب کچھ بھول جائے گا، لیڈری ممبری ساری بھول جائے گا۔ واہ صدیق اکبر تیرے کیا کہنے، کبھی مکے میں مار کھا کے نہیں بھولتا اور کبھی غار کے اندر سانپ کے ڈنگ کھا کے نہیں بھولتا ہے۔ لہولہان ہو گئے، کپڑے لہولہان ہے، چہرہ لہولہان ہے، خون آنکھوں سے بھی نکل پڑا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ کے قبیلے والے آپ کو اٹھا کے لے گئے۔ اللہ اکبر، امی جان پاس کھڑی ہے، ابو جان پاس کھڑے ہیں، رشتہ دار پاس کھڑے ہیں، قوم قبیلے والے پاس کھڑے ہیں، سارا خاندان پاس کھڑا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں پانی، کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، کسی کے ہاتھ میں روٹی سالن ہے۔ اب اٹھے گا کیا پتہ روٹی مانگ لے، آنکھ کھولے گا کیا پتہ کمزوری کی وجہ سے دودھ مانگ لے۔ جیسے صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، اماں دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی، پیالے کو بڑے چٹخ دیا اور کہا ماذا فعل رسول اللہ۔ نہ مجھے روٹی کی بھوک، نہ پانی کی پیاس، نہ مجھے گھیر کی بھوک ہے، نہ مجھے دودھ کی بھوک ہے، مجھے تو دیدار مصطفیٰ کی بھوک ہے۔ سارے قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے، کہنے لگے جس کی وجہ سے مار کھائی ہوش آتے اس کا نام لے رہا ہے، اب بتا تیرا کیا بنے گا اور کیا چاہتا ہے۔ امی جان بھی ناراض ہے، ابو جان بھی ناراض ہو کے چلے گئے۔ ماں کہنے لگی اتنی دیوانگی تو اچھی نہیں ہوتی کہ اماں جان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اماں جان تجھے دیوانگی کی پڑی ہے، مجھے کالی کملی والے کی پڑی ہے۔ اگر دودھ پلانا چاہتی ہے، اگر کھانا کھلانا چاہتی ہے، اگر پانی کا گھونٹ صدیق اکبر کے حلق سے اتارنا چاہتی ہے تو اماں جان پہلے جب تک دیدار نہیں کرائے گی صدیق اکبر کو قرار نہیں آئے گا۔ ماں کہنے لگی مجھے کیا پتا تیرا نبی کہاں ہوگا۔ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جا، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ کر لے، ام جمیل کو پتہ ہوگا سرکار کہاں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان ام جمیل کے پاس چلی گئی، انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ کہنے لگی ام جمیل بتا کملی والا کہاں ہے۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ کہنے لگی ام جمیل میں خود نہیں آئی، مجھے یار غار صدیق اکبر نے بھیجا ہے۔ ام جمیل نے حضرت ابوبکر کی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی بعد میں بتاؤں گی، پہلے بتا شانوں والے ابوبکر کا کیا حال ہے۔ سنا ہے آج اس
سے مکے میں بہت مار پڑی ہے، دیکھنا چاہتی ہے میرے ساتھ آ کے دیکھ لے۔ ام جمیل میرے عزیزوں حضرت صدیق اکبر کی اماں جان کے ساتھ آ گئی۔ اللہ اکبر، جب صدیق اکبر کا حال دیکھا، زخموں سے میرے عزیزوں چور چور لیٹا ہے، ناک کان سے خون بہ رہا ہے، ہونٹ مبارک پھٹے پڑے ہیں۔ ام جمیل کہنے لگی ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے۔ کہنے لگے ام جمیل میری خیر خواہی چھوڑ، پہلے مجھے بتا کملی والے کا کیا حال ہے۔ ام جمیل کہنے لگی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ کہنے لگے مجھے رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس لے جا، رب کعبہ کی قسم کتنی دیر ہو گئی ان کا دیدار نہیں کیا، مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ میں بھی تو دیوانے ہیں، آپ میں بھی تو کملی والے کے چاہنے والے ہیں، آپ میں بھی تو غلامی کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ جب سرکار دو عالم کے سامنے حوض کوثر پر آپ کو مجھے کھڑا کیا جائے گا، اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا بتا چہرے سے لے کر پیر تک، اللہ اکبر، او میرے امتی بتا غلامی کہاں ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کندھے کا سہارا دے کر اب رحمت دو عالم کے پاس دار ارقم میں لے جایا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ لگا صدیق آ رہے ہیں، آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دار ارقم میں دستک دی گئی۔ رحمت دو عالم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دروازہ کھولا، اپنے سینے سے لگایا اور چہرہ دیکھ کر نبوت والا دامن پھیلایا کہ الہی آج ضرورت پڑ گئی، عمر خطاب کے بیٹے کو میں محمد کی جھولی میں ڈال دے۔ یا اللہ یا عمر بن حشام دے دے، عمر بن حشام دے یا عمر بن خطاب دے، لیکن اگر میری پسند چاہتا ہے تو اللہ عمر بن خطاب دے دے۔ آج میرے صدیق کا حال دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کس کے گلے کرتے ہو، کس کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے او لوگوں سارے صحابہ مرید ہیں، عمر محمد کی مراد ہے۔ جھولی پھیلا رہے الہی آج عمر میری جھولی میں ڈال دے، آج تیرا اسلام بڑا کمزور ہو گیا، آج میرے صدیق کا حال دیکھا نہیں جا رہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچے اور جا کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے الہی آج عمر کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ادھر دار ندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، سرداران مکہ سارے بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیچ کے اندر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو رسول اللہ کی دعوت سے، محمد ابن عبداللہ کی دعوت سے تنگ آ گئے، کون ہے جو مکے کی دھرتی سے ان کا صفایا کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ تلوار میری فیصلہ کرے گی، آج شام تک تمہیں خوشی کی خبر سناؤں گا۔ ادھر رسول اللہ کا دامن پھیلا ہوا ہے، عمر تجھے کیا پتا تھا تو سر لینے نہیں جا رہا، سر دینے جا رہا ہے۔ ادھر صدیق زخموں سے چور ہے، ابو قحافہ کی گھر والی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ اکبر اماں جان کہنے لگی ابو بکر خدا تیرا بھلا کرے اب تو کچھ کھا لے۔ دیوانگی دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ رحمت دو عالم کی طرف اشارہ کر دیا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، رحمت دو عالم نے فرمایا ابو بکر کی اماں پیالہ دودھ کا مجھے دے دے، مجھے لگتا ہے تیرے ہاتھ سے نہیں پیے گا، صدیق آج محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے پیے گا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے اپنے گھر سے نکلے، راستے کے اندر حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہنے لگے عمر ارادے تیرے اچھے نہیں لگتے، کہاں چلا؟ کہنے لگا آج اللہ اکبر، آج یتیم مکہ کا کام تمام کروں گا، آج نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس نے قرآن سنا سنا کر ہمارے قوم قبیلے ہمارے رشتہ داروں کو اللہ اکبر ہم سے دور کر دیا، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارا جینا دوبر کر دیا، آج میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابی نعیم کہتے ہیں، کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا
یا اللہ میں عمر کے ارادے کو کیسے بدلوں؟ آج عمر آپے سے باہر ہے، آج عمر کا چہرہ سرخ ہے، آج عمر کے ناک کی لکیر غصے سے لال ہو رہی ہے، الہ العالمین آج کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا عمر اب رحمت دو عالم کے پاس بعد میں جانا، پہلے دیکھ جس قرآن کی آواز کو خاموش کرنے جا رہا ہے اس قرآن نے تیرے گھر کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا تیری بہن بھی ان کی غلام بن گئی، تیرا بہنوئی بھی ان کا غلام بن گیا۔ عمر جس گھر کے اندر لات و عزا کے ترانے تھے آج اس گھر کے اندر احد آہد کے ترانے گونج رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم جانے کے بجائے سیدھے بہن کے دروازے پہ گئے، دروازے پر کان لگا کے کیا سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، جناب حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں بہنوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کو واحد مقام حاصل ہے کہ دو افراد اس کے خاندان کے عشرہ مبشرہ ہیں، عمر فی الجنہ سعید فی الجنہ۔ یہ بہنوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھا رہے، جب دونوں ہاتھوں سے دروازے کو مارا، دستک دی، بہن کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کہنے لگی لگتا ہے بھائی آ گیا۔ قرآن پڑھانے والا قاری چھپ گیا، پریشان ہو گیا، اسے پتہ تھا غصہ سب سے پہلے میرے پہ اترے گا۔ آج میرے عزیزوں غلطی کسی کی ہو غصہ قرآن والوں پہ اترتا ہے، غصہ نبی کے فرمان کو بلند کرنے والوں پر اترتا ہے۔ میرے عزیزوں خواہ وہ قاری قرآن ہو، خواہ وہ مجاہد اسلام ہو، خواہ وہ تصوف کی لائن والا ہو، میرے عزیزوں غلطی کوئی کرتا ہے خمیازہ قرآن کے وارثوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں، اللہ اکبر ہمیں کس کی نظر لگ گئی، اللہ غنی۔ میرے عزیزوں جس قوم کو قرآن کی عظمت کی وجہ سے بلندی ملی تھی آج قرآن موجود ہے، لیکن وہ بلندی والی قوم آج قرآن کو سینے سے نہ لگانے کی وجہ سے پستی کی طرف آ رہی ہے۔ سن لو لیلۃ القدر میں آنے والوں، ختم قرآن میں آنے والوں، جب تک قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے پستی کی طرف جاتے رہو گے۔ ہماری معیشت میں ناکامی، ہماری تجارت میں ناکامی، ہماری میرے عزیزوں معاملات میں ناکامی، ہمارے کاروبار میں ناکامی، ہمارے رشتہ داروں میں ناکامی، ہماری پیار محبت میں ناکامی، ہمارے لین دین میں ناکامی، بلکہ قرآن کو اگر زندگی سے دور کر دیا تو دنیا میں بھی ناکامی اور قبر کے اندر بھی ناکامی ہے۔ دلیر تھی حضرت عمر کی بہن، شوہر سے کہنے لگی آپ چھپ جائیے، ہوں میں عورت ذات، لیکن بھائی اگر تیری بے اکرامی کرے گا میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ بھائیوں سے بلا کے ذلیل نہیں کرواتی، چھتواتی نہیں تھی۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ سامنے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پتہ نہیں میری بہن کے اندر کلمے کی طاقت کہاں سے آ گئی، میں نے جیسے دروازہ کھولا میری بہن اکڑ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی خبردار اندر جھانکی مارنے کی، اندر تجھے نظر اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا میں نے تھاڑ کر کے بہن کو تھپڑ مارا، اللہ اکبر، زمین پہ گری اور میرا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہنے لگی عمر اس حصے پہ مار دے۔ اللہ اکبر، عمر مار میں کمی تو نہ کر، قرآن سنانے میں کمی میں نہیں کروں گی۔ آج میری بہن گھر کے اندر ہے، تجھے گھر کی چیزیں بنانے سے فرصت نہیں، قرآن کون پڑھے گا؟ تجھے پردے لانے سے، تجھے لنڈا بازار پھرنے سے، تجھے پیر محل کے صدر بازار پھرنے سے، صبح سے شام تک تجھے فرصت کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا تیری نسلوں میں قرآن کون سنائے گا؟ تیری گودی میں قرآن کون سنائے گا؟ تیری لوریوں میں قرآن کون سنائے گا؟ جب تک یہ میرے عزیزوں تیری میری لوریوں میں، تیری میری ماں بہن کی لوریوں میں، تیری میری گھر والی کی لوریوں میں قرآن ہوا کرتا تھا تو لوری لینے والی
والا بھی کبھی بایزید پیدا ہوتا تھا، کبھی مختار کاکی پیدا ہوتا تھا، کبھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں جن کو قرآن کی لوریاں ماؤں نے گود میں دی، رب کعبہ کی قسم ہے آج دھرتی ان کی مخالف ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، دنیا داروں کو دھرتی والا نہیں چھیڑتا، قرآن والوں کو چھیڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی مسعود اظہر کی باری آتی ہے، کئی لدھیانوی شہید کی باری آتی ہے، کئی اسلم شیخو پوری کی باری آتی ہے، کئی مفتی نظام الدین شامزئی کی باری آتی ہے، کئی مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ۔ جاؤ جاؤ، جنگ کی دھرتی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ان کا قصور یہ تھا، یہ قرآن کے وارث تھے۔ جاؤ جا کے دیکھو آج افغانستان کے اندر جو بہار ہے، یہ ساری کی ساری قرآن کے خادموں کی۔ یقین جانو جن کا نام لینے پر پابندی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ان کا نام آسمان کے فرشتے لینے پہ فخر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کو دوسرا تھپڑ پڑا، بہنوئی درمیان میں آ گئے، بہن کو چھوڑ کے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن اپنے شوہر کے اوپر، بیوی اپنے شوہر کے اوپر لیٹ گئی۔ اللہ اکبر، جب مار مار کے عمر کا ہاتھ تھک گیا، حضرت عمر کی ہمشیرہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا، او بھائی میری بات سن لے، کب تلک مارے گا، کتنا مارے گا؟ میں تیرے سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دن میں مار، رات میں مار، 2 دن مار، 4 دن مار، ہفتہ مار، رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو دبنے نہیں آیا، ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ او میرے بھائی، خطاب کے بیٹے، جس باپ کا تیری رگوں میں خون ہے اسی باپ کا میری رگوں میں خون ہے، تو مار، کتنا مارے گا؟ میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، او میرے بھائی، مار کے میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے لیکن اس سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خیر تو ہے، عورت ذات ہو کے میرا مقابلہ؟ مکے کی دھرتی پہ کوئی مائی نے ایسا لال نہیں جنا جو عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے، تو عورت ہو کے میرا مقابلہ؟ کہنے لگی، ہاں بھائی، قرآن سینے میں آ گیا، قرآن سینے میں آ گیا، نہ یہ توپوں سے ڈرتا ہے نہ فوجوں سے ڈرتا ہے۔ نہیں یقین آتا، اسلام آباد میں جا کے دیکھ لو، مردوں سے نہیں، ننھی ننھی قرآن کی مجاہدہ سے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ نہیں یقین آتا میرے عزیزوں، جا کے بنو میں دیکھ لو، جا کے گوہاٹ میں دیکھ لو میرے عزیزوں، سارا سرحد کا قبرستان قرآن کے وارثوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب یہ سینے کے اندر آ جائے تو دبتا ہے۔ وقت کا امیر عظیمت ایک جھگ کے اندر تھا، ایک وقت کا امیر عظیمت امام احمد بن حنبل تھا۔ وقت کا بادشاہ مامون ہے، اللہ اکبر، احمد بن حنبل کو بلایا، درباری ملا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جو بادشاہ کہے گا وہ سچ ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ بھی قدیم ہے، خدا کا قرآن بھی قدیم ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ کہنے لگا، نہیں، میرے عقیدے کے مطابق چلنا پڑے گا، جیسے میں کتاب کا فیصلہ کروں گا ویسے تجھے ماننا پڑے گا۔ احمد بن حنبل کہنے لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو بڑے چوراہے کے اندر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ احمد بن حنبل اللہ اکبر مان جا۔ کہنے لگے، نہیں نہیں، میں نہیں مانتا، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی قدیم، قرآن بھی قدیم ہے۔ مامون نے لٹا دیا، درہ منگوایا جو جانوروں کو مارا کرتے تھے۔ احمد بن حنبل کہنے لگے، کیا کرے گا؟ کہنے لگے، ابھی بھی باز آ جا، کہ اگر یہ تیرے درے دبائیں گے تو پھر آنے والی نسل قرآن کی وارث بننے سے انکار کر دے گی۔ اگر میری جان جانے سے، اگر میرے لہو سے قرآن کی سربلندی ہو تو رب کعبہ کی قسم یہ سودا سستا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے لکڑیاں منگوا کے آگ جلائی،
ایک کڑاہے میں تیل لے کے آیا، اس کے اندر تیل گرم کر کے چابک ڈال دیا، احمد بن حنبل کا کرتا اتار دیا گیا، زمین پر لٹایا، احمد بن حنبل کی طرف وہ تیل والا چابک اٹھایا گیا کہ احمد بن حنبل مان جا۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے آ جا تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اللہ اکبر، پہلا چابک لگا، کمر کا چمڑا ادھڑ کے چابک کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ اکبر، وقت کے بادشاہ کو ترس نہ آیا، لوہا کو کاٹنے والی چیز چھری کینچی منگوا کے چمڑا کاٹ دیا، کہنے لگے الحمدللہ۔ دوسرا چابک لگا، کہنے لگے سبحان اللہ۔ تیسرا چابک لگا، اٹھا نہیں جا رہا تھا، 3 میل تک درے کی آواز جا رہی تھی۔ تیسرا چابک لگا، سر اٹھا کر، کمر اٹھا کر، پیٹ کے بل اونچے ہو کے کہنے لگے او لوگو، زانیوں کو زنا پہ مار پڑتے دیکھی، آؤ دیکھو قرآن کے خادم کو قرآن پہ مار پڑ رہی ہے۔ ساتھ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے احمد بن حنبل مر جائے گا، مان جا بادشاہ کی وقت کی بات، کچھ تر جائے گا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ ہماری عزت کوئی نہیں؟ تمہاری عزت کرسیوں میں، ہماری عزت جنازوں میں۔ ہمارے جنازے بتائیں گے۔ فرمایا احمد بن حنبل کو اسی تکلیفوں میں مارا گیا، موت آ گئی۔ جب جنازہ اٹھا، ایک قرآن کے وارث کے جنازے میں 20 لاکھ آدمی موجود تھا۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت کا احمد بن حنبل ہے۔ جاؤ جا کے رائے گڑھ کی دھرتی سے پوچھو، ایک مرد قلندر عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، جو عالم کوئی نہیں، جو حافظ کوئی نہیں، جو قاری کوئی نہیں، صرف قرآن کی تعلیم کے لیے، اس تبلیغ کے لیے، جس نے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو مارا پھرایا، جس نے اپنے آپ کو کھپا دیا، میرے عزیزو، جس نے تن من دل قربان کر دیا، مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ، مولانا احسان صاحب رحمت برکات ملالیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین، مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے حضرات بیٹھے تھے۔ کہنے لگے عبد الوہاب، امیر آئے فقیر آئے، جو بھی آتا ہے تیرے سے ہاتھ ملاتا ہے، ہمارے سے بعد میں ملتا ہے۔ کہنے لگے وقت آئے گا اس کا جواب دوں گا۔ کراچی کا اجتماع آیا، مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہماری تشکیل حاجی صاحب کے ساتھ ہو گئی، انہی کی گاڑی میں کراچی اجتماع میں گئے، واپس فیصل آباد سے ہوتے ہوئے مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب فیصل آباد کا اسٹاپ آیا، میں نے آگے بڑھ کر پیچھے والی سیٹ سے عرض کی حضرت جی میرا گھر آ گیا، ایک دن کی اجازت دے دو، بچوں سے مل کے میں واپس آ جاؤں۔ حاجی صاحب مسکرانے لگے، فرمایا اجازت ہے۔ جب گاڑی سے نکلے، اگلی سیٹ پر آ کر جب مسافہ کرنے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے پچھلے دنوں ایک سوال کیا تھا، اللہ اکبر، آپ نے کہا تھا پچھلے دن سوال کیا تھا لوگ آپ سے ملتے ہیں ہمارے سے بعد میں ملتے ہیں، آج اس کا جواب اگر آپ مانگو تو دے دو۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے سر جھکایا، میں نے کہا جی حضرت جی جواب دو، کہ یہی وجہ ہے مفتی زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبد الوہاب کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا ہے۔ 19 میل تک جس کے جنازے کے لیے آنے والوں کی اللہ اکبر ٹرانسپورٹ گاڑیاں 19 میل تک کھڑی تھی۔ یہودیوں کی بستی سے قرآن کے خادم احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ گزرا، 20 لاکھ افراد جنازے کے اندر۔ لوگ دیکھ کے کہنے لگے کون ہے؟ گدڑی پوش ہے، پیمند والا کرتا پہننے والا، کھدر کا کرتا تہمت باندھنے والا، یہ کون ہے جس کے جنازے میں 20 لاکھ آدمی جا رہے ہیں؟ لوگ کہنے لگے یہ قرآن کا خادم ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہودیوں کی بستی سے جنازہ گزرا، 20,000 یہودیوں نے جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بہن کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا، خون نکال لے، لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے
اچھا وہ قرآن پھر دکھا تو صحیح، جس نے تیری زندگی میں ہلچل مچا دی، انقلاب پیدا کر دیا، بھائی کے آگے کھڑا کر دیا. کہنے لگی خبردار، عظمت والا نبی، پاک نبی کا پاک دین، پاک نبی پر پاک کتاب ہے، خبردار تجھے اسے ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں. واہ میرے عزیزو، ایک مسلمان نئی مسلمان ہو کر قرآن کی عظمت بتلا کے چلی گئی. فرمایا میرا بھائی، خونی رشتہ اپنی جگہ، لیکن عظمت قرآن اپنی جگہ. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا میں تیری بہن کیوں نہ ہوں تجھے ہاتھ لگانے نہیں دوں گی. کہنے لگے پاک کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹھ جائیے. اتنے بینوئی بھی باہر نکل آئے، حضرت خباب باہر آ گئے. کیا ہوا؟ آنکھوں میں کا بدل گیا. پانی کا برتن لیا، بہن نے جسم پہ ڈالا اور آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی الہی جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، اندر کا معاملہ تو جانے اور یہ جانے. باہر پانی میں نے ڈال دیا، دل پہ رحمت کا چھیٹا تو ڈال دے. واہ عمر، تیرے کفر کو ایک بہن کی دعا نے توڑ کے رکھ دیا. او ویرو پیر محل کے سکتیوں، او بہنوں سے دعائیں لو. 27ویں رات ہے، فون کر کے بہن کو کہہ دو آج جب رات کو نفل پڑھنے بیٹھے تو میرے لیے دعا کر دینا. جاؤ ناراض بہن سے صلح کر لو. جاؤ میرے عزیزو، جن کو 20-25 لاکھ جہیز دے کے بیٹیوں کو تم نے بیاہ دیا، آج اس ننھی مجاہدہ سے اپنے خون سے ابھی دعا کے بعد فون کر کے کہنا تیرانی اگر تو رات کو ہاتھ اٹھائے تو ابے کے لیے بھی دعا کر دینا. اپنے کالی کملی والے سے سنا، فاطمہ کے ابا جان نے فرمایا، حسنین کے نانا جان نے فرمایا، جب باپ کے لیے بھائی کے لیے بہن بیٹی ہاتھ اٹھائے تو خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. عمر کی زندگی بدلنے میں بہن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا کمال. جب غسل کر لیا تو قرآن پاک بہن لے آئی، قرآن کا نسخہ وہ جو لکھا تھا بہن لے آئی. اللہ اکبر. الخباب سے کہنے لگی میں پڑھ کے سناؤں گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق السماوات والارض العلی الرحمن علی العرش استوى. اتنا پڑھا عمر کی چیخ نکلی. کہنے لگے بیل خدا کے واسطے جس رب کا کلمہ تو پڑھتی ہے، اس رب کا کلمہ جس کا تو پڑھتی ہے، اسی رب کا تجھے واسطہ اگلی آیت نہ پڑھنا، عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. کہنے لگی خادم قرآن سے قرآن سنا، صاحب قرآن سے تجھے قرآن نہ سنو. کیا مطلب؟ کہنے لگی آ جا جس پہ قرآن اترا ہے اس کے پاس لے کے چلتی ہوں. آگے آگے حضرت عمر، پیچھے ہمشیرہ جا رہی ہے، اس سے پیچھے گھر والا اور حضرت خباب قاری قرآن جا رہے ہیں. ہر قدم پر بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے. ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے، دروازے کی جھیری میں سے عمر کو دیکھا، تلوار نکال لی، کہا آقا دشمن اسلام آ رہا ہے. بے شک آپ میرے بھتیجے کیوں نہ ہو، بے شک میں تیرا چاچا کیوں نہ ہوں، کملی والے چاچا باپ بجا ہوا کرتا ہے، اس عمر کو پیغام بھجوا دے تیری طرف آنکھ نہ اٹھائے ورنہ میری تلوار لہو میں ڈوب جائے گی. آپ نے امیر حمزہ سے فرمایا چاچا تلوار نیام میں واپس رکھ لے، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا قبول فرما لی. اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو اللہ اکبر استقبال کریں گے، اگر ارادہ اچھا نہیں تو تلواریں آج فیصلہ کرے گی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دامت میں ڈوبا ہوا تھا، شرمسار تھا، جیسے دروازہ بجایا اللہ اکبر، حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا، پیچھے سے بہن فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج عمر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا. رحمت دو عالم نے حضرت عمر کا کرتا پکڑ کے جھجوڑا، فرمایا عمر کب تک اسلام کو دکھ پہنچاتا
رہے گا. تو عمر کہتے وہی میں بیٹھ گیا, تلوار میں نے قدموں میں رکھی. میرے کہا کملی والے دار الندوہ سے سر لینے آیا تھا لیکن دار ارقم میں آ کے سر دینے کے لیے آ گیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. دعاؤں خدا سے میں نے مانگا تھا, دعاؤں کا جواب آیا. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ امیر حمزہ کہنے پوچھے تو صحیح, آپ نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ بہن کی طرف منہ کیا, کہنے لگے سنی بہن, سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. دار ارقم میں اذان شروع ہو گئی. حضرت عمر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب اذان مکمل ہوئی فرمایا صحابہ صفے درست فرماؤ. حضرت عمر سے حیران آ گیا, آج پہلا دن ہے عمر کے اسلام لانے کا. امیر حمزہ کے کندھے پہ کندھا مار کے کہنے لگے یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ انہیں کہا نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیت اللہ کس لیے بنا؟ کہنے لگے خدا کی عبادت کے لیے وہاں کرتے کیوں نہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دی کملی والے یہاں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر تیری قوم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی. حضرت عمر نے پھر جھولی پھیلائی, کہ کملی والے یا تو پھر مجھے نہ مانگتا, اگر مجھے مانگ لیا آج کے بعد دار ارقم میں نہیں بیٹھ کے بیت اللہ کے سین میں نماز پڑھی جائے گی. آپ نے فرمایا عمر قوم کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. حمزہ کیا ارادہ ہے؟ اللہ. حضرت حمزہ اللہ اکبر اپنے ماتھے پر ایک پر مور کا باندھا کرتے تھے. یوں تلوار نکالی, حضرت عمر نے تلوار نکالی, دونوں کی تلواریں جب فضا میں چھن چھن کرنے لگی, کیا ارادے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا کرنے لگے؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا, عمر ابن خطاب آیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کہتے ادھر امیر حمزہ اور ادھر حضرت عمر تلواروں کی کینچی بنائی اور ڈالی, درمیان میں رسول اللہ کو کھڑا کیا. حضرت عمر زوردار قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور مکے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں, اوے مکے کے سرداروں, اوے مکے کی سردارنیوں, آ جاؤ, آج کملی والا حرم میں نماز پڑھنے آ رہا ہے. ادھر نبی کا چچا حمزہ ہے, ادھر نبی کا غلام عمر ہے. آؤ جس نے آج بیوہ ہونا ہو, جس نے آج بچے یتیم کرانے ہو, آؤ عمر کی تلوار کا سامنا کرے. رب کعبہ کی قسم ہے آج اگر جرت ہو تو رحمت دو عالم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا جبرائیل آج آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آسمان سے صرف یہ پوچھنے آیا آپ کو عمر کے اسلام لانے سے خوشی ہوئی؟ رحمت دو عالم نے فرمایا ہاں. جبرائیل بھی مسکرانے لگ گئے, کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو آسمان کے سارے فرشتوں کو آج خوشی ہو رہی ہے. تو قرآن کریم ہے جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے دونوں جہانوں کی عزت دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, عربی گھوڑا بنوایا جائے گا, اللہ اسے پر عطا فرمائے. یہ جو تو عیشا آنے والے وہ شریف سے آنے والے
میرے عزیزو اللہ اکبر، ایک چیپٹر مل جائے کتنی سی ہمیں سٹوری مل جائے، ایک میرے عزیزو اللہ اکبر ایک سبق مل جائے سارا دن یاد نہیں ہوتا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہیں، ان کے کپڑوں کو نہ دیکھو، ان کے دسترخوان کو نہ دیکھو، ان کی سر کی ٹوپی، پیر کے جوتے کو، ان کی رہائش گاہ کو نہ دیکھو، بلکہ ان کے چہروں کی زیارت کرو۔ وہ قرآن پڑھا جو قرآن پروردگار عالم نے تلاوت کی، امام الانبیاء نے پڑھا، پتہ نہیں صدیق اکبر نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، اماں عائشہ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، اماں فاطمہ نے کتنی مرتبہ چکی چلاتے تلاوت کی ہوگی، بلال نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے مارے کھائی ہوگی، حضرت عثمان غنی نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج میرے عزیزو ختم قرآن کے موقع پر آنے والوں کتنے سعادت مند لوگ ہو، آج پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا، صحابہ کی سنت زندہ کرنے والوں نے قرآن پاک سنا۔ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم ایک گھوڑا منگوائے گا جس کے دونوں طرف پر لگے ہوں گے، اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا اس کے اوپر سوار ہو جا، حافظ قرآن سوار ہوگا، اللہ عربی گھوڑے سے کہیں گے اب جنت کے درجوں پر اڑنا شروع کر دے، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پیر محل کی جامع مسجد میں تو نے رمضان المبارک کی پہلی رات میں الحمد شریف سے جو پڑھنا شروع کیا تھا اب پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ قریب کہاں لے کے جائے گا؟ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن پہلے پارے سے لے کے 30 پارے تک پڑھنا شروع کر دے، جا والناس کی سین آئے گی، جنت الفردوس میں وہی تیرے لیے محل بنا دیا جائے گا۔ ایک اور منظر ہوگا، جن ماں باپ کو آج منہ نہیں لگاتے، یہ ماں باپ کتنے عظیم ہیں، جنت کے اندر افسردہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کہیں گے کیا بات ہے، الہ العالمین میرے دنیا میں 3 بچے تھے، میری دنیا میں 4 بچیاں تھیں، پروردگار عالم میرے بیٹے بیٹیاں جنت میں ہم نظر آ رہے ہیں، ہمارے بچے نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کیا ان سے تمہارا ملنے کو دل کر رہا ہے؟ ماں باپ خدا کے عرش کی طرف دیکھ کے کہیں گے جی اللہ، دنیا کا دستور ہے میں اوپر لے منزل میں رہوں، نیچے کوئی دروازے پہ لاکھ دستک دے گا، کوئی گھنٹی بجائے گا، نیچے والا اوپر نہیں آتا بلکہ میرے عزیزوں اوپر والا نیچے آئے گا۔ ماں باپ کا اللہ نے کیا مقام بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بچوں سے ملنا چاہتے ہو؟ جی اللہ۔ اللہ فرمائیں گے یہاں دنیا کا دستور نہیں، یہاں کا دستور نرالا، یہاں کا پروگرام نرالا، یا نیچے و اوپر والا نیچے نہیں لایا جاتا بلکہ نیچے والا اوپر لایا جاتا ہے۔ اللہ پھر فرشتوں کو حکم دیں گے فرشتوں ان کے بچوں کو تلاش کرو اور نچلے درجے سے اوپر والے درجے پہ لے آؤ۔ جب پروردگار عالم نچلے درجے سے اولاد کو اوپر لے آئے گا، اللہ اکبر، ماں باپ کہیں گے الہی یہ میرا بچہ وقت کا قاری تھا، یہ میرا بچہ قرآن کا حافظ تھا، یہ میرا بچہ دین کا عالم تھا، الہی میں تو چٹال پڑھ، مجھے تو سورہ فاتحہ بھی اٹک اٹک کے پڑھنی نہیں آتی تھی، مجھے تو تلاوت بھی کرنی نہیں آتی تھی، الہی ہم اونچے کیسے ہو گئے، یہ نیچے کیسے ہو گئے؟ اللہ کا اگلا اعلان ہوگا، الہ العالمین فرمائیں گے تم تو مر گئے، اللہ اکبر، تمہارے بعد یہ بچہ مصلی پر 25 سال تک قرآن سناتا رہا، جب یہ قرآن سنایا کرتا تھا تمہارے درجے بلند ہوتے تھے، یہ بچہ درود شریف پڑھا کرتا تھا تمہارے درجے بلند ہوتے تھے، جب ہر رمضان المبارک کی 27ویں رات میں جب یہ والناس تک ختم کیا کرتا تھا میں تمہارے درجے بلند کیا کرتا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھیں گے اور کہیں گے الہی ان کی وجہ سے یہ مقام ملا، تو پروردگار عالم ہماری خواہش ہے ہمارے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دے۔ اللہ جنت میں بھی ماں باپ کی بات مانے گا اور فرمائے گا جاؤ تمہاری خواہش سے میں نے جنت میں تمہاری اولاد کو اکٹھا کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے پر رحم کھاؤ، محبوب کی امت پہ رحم کھاؤ، اپنے خاندان والوں پر، اپنے بچوں پہ اللہ کے واسطے رحم کھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی دولت سے سرفرازی دے دو، اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دے دو۔ رب کعبہ کی قسم، مقدروں والے وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کے ساتھ حافظ لفظ لگ گیا، اللہ کرے عملی طور پر بھی قرآن زندگی کے اندر آ جائے۔ آج میرے عزیزوں کتنے نصیبوں والے لوگ ہو،
گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سے عظمت قرآن کے بارے میں سن رہے ہو، 20 رکعت تراویح میں اللہ کا قرآن سنا، کتنی مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب دعا کرو گے، دعا میرے عزیزو 2 منٹ یا 4 منٹ کی ہوگی، لیکن آج کی رات دعا کرنے کی برکت سے 84 سال تک اللہ اکبر اللہ سے مانگتے رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور لوگوں آج کی رات جتنا ہو سکے تھوڑا یا زیادہ نوافل میں، ریاضت میں، عبادت میں، ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں، کچھ سو کچھ جاگو، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ آج کی ایک رکعت پڑھنا 84 سال تک ایک رکعت پڑھنے کا ثواب، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا 84 سال پڑھنے کا ثواب، اللہ اکبر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 84 سال تک سبحان اللہ کہتے رہنے کا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا 84 سال تک درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ آج کی رات اللہ کو دے دو، آج کی رات اللہ کے نام کو اللہ کے نام کر دو۔ پیچھے میرے عزیزو کل 27 پھر 28 پھر 29 رمضان المبارک، میرے عزیزو کوئی 10 دن کے لیے اللہ کے مہمان بنے، کوئی 3 دن کے لیے اللہ کے مہمان بنے۔ میرے عزیزو یہ قرآن کی بہاریں آپ کی زندگی میں، یہ قرآن کی بہاریں میری زندگی میں کیسے آ جائے؟ قرآن والی محنت کرنا پڑے گی، صاحب قرآن والے کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا پڑے گا، خود بھی دین پہ چلوں گا، ساری انسانیت کی بھلائی کا جذبہ لے کے اٹھوں گا، مال جان اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ اس کے لیے اپنی بھی فکر کرنی ہے، ساری انسانیت کی فکر کرنی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ زندگی لگانے کے لیے تیار ہوں، اور آپ بھی دین پر زندگی لگانے کے لیے اپنے اپنے ارادے پیش کرو کہ مرتے دم تک کریں گے اور دین کا کام کرتے کرتے مریں گے۔ چلے 4 مہینے اس دین کے سارے تقاضے پورے کریں گے، 7 مہینے سال وقت وقت مقام پر محنت کریں گے، سے روزہ لگائیں گے، اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں گے، تبلیغ والی محنت کو عام کریں گے، کیونکہ یہ کام میرے عزیزوں میرا نہیں، صرف آپ کا نہیں، بلکہ یہ کام ختم نبوت کے صدقے ساری امت کا کام ہے۔ اس کام کے لیے نکلنے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں اپنے ارادوں کا اظہار کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کو قیمتی بناؤں گا؟ کون نکلے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں؟ 3 دن کی نیت کرو اللہ کے راستے میں، جانا نہ جانا مقدر کی بات ہے، 3 دن کی کھڑے ہو کے نیت کرو انشاءاللہ۔ کون پہلے کھڑا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو بھائی، 3 دن مجھے اللہ لے جائے تو میں جاؤں گا۔ 2 بھائی اشرف صاحب، اور بھائی ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو ماشاءاللہ، 1 2 جماعتیں دو بھائی اللہ کے راستے میں، اور ماشاءاللہ کھڑے ہو 2 4 اللہ کے راستے میں 2 جماعتیں، اللہ کے راستے میں 2 اور جماعتیں دو، اور کھڑے ہو جاؤ۔ اور جانا نہ جانا مقدروں کی بات، لیکن اس رات لکھوا دیا 84 سال تک اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لکھو ماشاءاللہ، اٹھو 27 28 29 کوئی انشاءاللہ جائیں گے اللہ کے راستے میں، 3 دن لگا دو، 29 کو اپنے گھر آؤ اور عید اپنے گھر کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں کرتے ہو انشاءاللہ نیت میرے بھائی اس کی، کرتے ہو انشاءاللہ نیت، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیے، اللہ جزائے خیر عطا۔ سارے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دیں، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، نیت کریں آج کے بعد گھر میں کچن سے لے کے باتھ روم تک، دہلیز سے لے کے سلیپنگ ڈرائنگ روم تک انشاءاللہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی، اور آپ دعوت دیں ان کو دوپٹے کی، تاکہ جنت میں آپ کی ساتھی بنے، جنت میں حوروں کی سردار بنے۔ اور اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہو، آج اپنے نبی کے روزے میں تحفہ بھیجو اور اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرو۔ یقین جانو برکت والا دن ہے۔ کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، سنت رسول چہرے پر سجاؤں گا؟ جس کی داڑھی نہیں وہ کھڑا ہو، ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ اٹھو 2 4 آدمی اٹھو، دیکھو یہاں سے نہیں وہاں سے اٹھ گئے کہ میرا ارادہ ہے حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس چہرے پر ماشاءاللہ حضور کی سنت لاؤں گا۔ اٹھو 2 4، گنبد خضرا میں گیا پیغام انشاءاللہ، بائی نیم بائی فادر نیم انشاءاللہ حضور کے روزے میں نام جا رہا ہے۔ جو نبی کے روزے میں اپنا نام پہنچانا چاہتا ہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی ماشاءاللہ، اور اٹھو 2 4 اٹھو کہ میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ بھائی ارادے پر تو نیکی ملتی ہے نا، اور ماشاءاللہ اٹھو 2 4 اٹھ جاؤ اللہ برکت عطا فرمائے، بسم اللہ۔ اور بھائی اٹھو، بڑے
کہ انشاءاللہ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے. ماشاءاللہ داڑھی نہیں کٹائیں گے, سنت رسول سجائیں گے چہرے پر, اور پوری تینوں طرف سے ایک مشت رکھیں گے, ایک مٹھی ادھر سے, ایک ادھر سے, ایک ادھر سے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رکھو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ بیٹھ جاؤ, بیٹھو, اللہ برکت دے. دیکھو بھائی, دنیا کے امتحان, میٹرک کا, پرائمری کا, 8ویں کا امتحان ہو رہے نہیں ہو رہے, لیکن جو قبر کا امتحان وہ ہو کے رہے گا. میدان معاشر کا امتحان سوال جواب ہو کے رہیں گے. ان سوالوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک قرآن کا بوٹا لگا لو. نیت کرو بیٹا یا بیٹی ہو قرآن کا حافظ بناؤ گا انشاءاللہ. یہ تو سارے نیت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ سارے بناؤ گے نا انشاءاللہ تعالی. اسی سال اپنے بچوں کو داخل کراؤ گے, اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے.